بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضری ہونے کا اتفاق ہوا، دعا مانگ کے میں ابھی آیا ہوں۔ جن کے آنے کا ذکر اتنا بلند ہو جائے کہ وہاں خدا بھی ذکر کرے، اللہ جانے وہ ذکر والا کتنا بلند ہو۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں ہم خوش ہو جاؤ، اللہ ذاکر ہے، مصطفیٰ مذکور ہے۔ بھائی جس کا ذکر قرآن بن جائے، قرآن اسی ذات کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ صرف مصطفیٰ نہیں، یہ 14 بن کے ہی ایسے آئے ہیں کہ اللہ نے کہا تم دلیل ہو، میں دعویٰ ہوں۔ خوش ہو میرا بابا، خوش ہو۔ جشن منانا ہے، سیدی چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ پہ جشن منایا جائے۔ جو آئے ہیں جشن منانے آئے ہیں۔ میں جملہ کہوں، اللہ دعویٰ ہے، 14 دلیل ہیں۔ 14 جب مل جائیں تو محمد بنتا ہے، جب یہ پھیل جائیں تو ایک ایک کوئی علی بنتا ہے، کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین بنتا ہے۔ سمجھ جائیں تو اسی لیے رسول نے فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ لوگوں او بے خبر لوگوں، اللہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے۔ دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، جب تک دلیل نہ ہو مانا نہیں جاتا۔ خوشری ہو رہا ہے، دلیل بنائے ہے دلیل۔ اللہ دعویٰ ہے، 14 دلیل ہے۔ اللہ دعویٰ ہے، 14 دلیل ہے۔ اصول دعویٰ یہ ہے، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہے۔ خوشری ہو رہا ہے، خوشری ہو رہا ہے۔ جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ کہوں جملہ کہوں اور صحیح کو میں سنانا چاہتا ہوں اپنا سبق، کہ جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ اور بے خبرو، جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسے ہی دلیل۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر ہے۔ ان کو کیا بنایا؟ ان کو دلیل بنایا، دلیل۔ رسول کے آج آنے کی پہلی دلیل ہی علی ابن ابی طالب۔ انا والی من نور واحد، آج اللہ صرف رسول نہیں آیا، علی بھی ساتھ آیا۔ میں آسان کر رہا ہوں، آسان ورنہ ابھی مشکل پڑھوں گا پھر آپ پریشان ہوں۔ رسول فرماتے ہیں انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہے۔ جب علی کے نور سے حجاب ہٹایا نا، اب اللہ نے کہا رسول اب سلومی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، علی سے کروا، تاکہ پتا چلے جس کا جانشین ایسا ہو۔ خوشی ہو رہے، جشن منانا۔ سراکار علی نے دعویٰ کیا، سلونی دنیا بیٹھی۔ ایک یہودی عالم یہودی درمیان میں بیٹھا تھا۔ جناب علی نے جب دعویٰ کیا تو وہ دل میں کہتا ہے میں بھی علی علیہ السلام جتنا جانتا ہوں، کہوں جو دلوں کی بات سنے وہی امام ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، خوش ہو میرا بابا، جو دلوں کی بات جانے وہ امام ہوتا ہے۔
جب ان دل کی بات ان کی اس نے کہا میں بھی جناب علی جتنا جانتا ہوں. سرکار علی نے اسی آدمی کی طرف دیکھ کر فرمایا بھائی میری طرف دیکھ. علی کا دیکھنا عبادت نہیں، عبادت ہے ثواب نہیں. یہ نہ سمجھ آنی میری ہے ذرا میرے نام مل جاؤ نا تو. جناب علی کا دیکھنا عبادت ہے ثواب نہیں. اب اس نے دیکھنا شروع کیا اسی آدمی نے. سرکار علی نے ساری دنیا دیکھ رہی تھی. سرکار علی نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، بلند کر کے جو واپس مٹھی کو بند کیا اسی آدمی سے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا. خوش نہیں ہو رہے، خوش نہیں ہو رہے، کل خیال کرائے وہ کھڑا ہو گیا. کام کام کر کہتا ہے مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا فلاں پہاڑی پر تھا، آپ نے اپنے علم سے اٹھا لیا. سرکار علم نے کھول کے کہا ہاں ٹھیک کہا تو نے، میں نے اپنے علم سے اٹھا لیا. اور فرما ہے میری طرف دیکھے میں نے اپنے علم سے علی فرماتے میں نے اٹھا لیا. میرے امام نے اسی آدمی سے کہا تو جو کہتا ہے میرا علم جناب علی کے برابر ہے، لو یہ انڈا وہی رکھ دے. جشن اگر تیرا علم میرے برابر لو انڈا وہی رکھ دے. جب کہا نہ وہی رکھ دے وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا میں یہ کام نہیں کر سکتا تو کہوں میں. سرکار علی فرماتا ہے سن جہاں تک تیرا علم پہنچ گیا تھا وہاں تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا. اس آئے کریمہ پہ خالق کی شاید وَكَذَلِكَ بلند تر سلوات اللہم صلی محمد وآل محمد. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ ایک کمال ہے. وہ ایسا کمال ہے جناب علی فرماتے ہیں وہ ایسا کمال ہے ایسا کہ وہ غیب الغیوب میں ہے. فرمایا وہ لاکھوں جبروتی حجابوں میں چھپا ہوا. میں مشکل جبروتی حجابوں میں چھپا ہوا ہے. جو لاکھوں جبروتی حجاب گن کے بتا دے اسے علی کہتے ہیں. خوش ہو حیدری لاکھوں جبروتی حجابوں میں چھپا ہوا ہے. یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا اس کا پہلا حجاب ہی میں علی ابن ابی طالب. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے یہاں سبق دہرانا بھی مشکل ہے. سمجھ آئے گا بابا اے حیدری. دیکھیں آپ کو تو میں سنا ہی رہا ہوں اصل میں اپنا سبق صحیح کو سنا. وَكَذَلِكَ اور اللہ فرما رہا ہے اوحینا الیک. توجہ فرمائیں اے حبیب ہم نے تیری طرف وحی کی میں نے نہیں. غور نہیں فرمایا. اے اللہ ہم تو کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اتنا احد ہے کہ تصور میں نہیں آتا. یہ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہم اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کہہ رہا.
کہ میں ہی عظیم ہوں جس نے یہ وحی کی ہے. میری سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے وحی جب وحی کی، یہ وحی اس وقت ہو رہی ہے کہ ابھی جبریل امین پیدا ہی نہیں ہوئی. ابھی جناب جبریل کا وجود ہی نہیں بنا، جبریل امین پیدا ہی نہیں ہوئی. اللہ فرما رہا ہے ہم نے وحی کی، ابھی جبریل بھی نہیں بنا. تو یہ وحی کیا ہے؟ بلا واسطہ وحی ہے. کل سمجھے نہیں جو میرا بات؟ جبریل درمیان میں واسطہ نہیں، وہی ہے جو وحی کر رہا ہے. جبریل جو ابھی بنا ہی نہیں، جب بنا ہی نہیں تو لائے گا کون؟ لانے کے لیے جبریل ہے، لیکن جبریل امین ابھی اللہ نے اسے بنایا ہی نہیں. یہ ہے بلا فصل وحی، اس میں کوئی واسطہ نہیں. غور فرما. اور یہ وحی بھی اللہ کی پہلی وحی، پہلی وحی، اور وحی کی جا رہی ہے کس کی طرف؟ الیکا، میرا حبیب. ہم نے وحی کی تیری طرف. معلوم ہوتا ہے کوئی ہے جس کی طرف وحی ہو رہی ہے. اب میں یہاں ذرا تھوڑی علم کلام کی اگر آپ اجازت دیں تو میں بحث کروں. کیا وحی ہو رہی ہے؟ وحی ہو رہی ہے. ہم نے وحی کی الیکا. اب پریشان ہوں گے لیکن یہ دہرانا میں ضروری سمجھتا ہوں. ہم نے وحی کی الیکا میری حبیب تیری طرف. کیا وحی کی؟ روحن، ایک روح کی. ہم نے وحی کی ایک روح کی. جب شروع ہوئی تو کمال وحی تھا، اس کمال کا نام وحی. جب وحی کی اس کمال کا نام تھا وحی. جب رسول تک پہنچی روح بن گئی. غور نے فرمایا ہے اور سمجھ لازم نہیں. جب فرمایا تو کیا تھی؟ وحی بلا فصل. اس میں جبریل امین درمیان میں ہے نہیں، بس وہی کرنے والا ہے. صاحب وحی وہی، وہ ہے صاحب وحی، وحی کرنے والا ہے. کیا کیا؟ تیری طرف وحی کی روحن. جب وہ وحی خیال کریں بلا فصل وحی، بلا فصل وحی. یاد رسول جس کی طرف وحی ہوئی ہے وہ رسول کا وجود ہی روح بن گیا. وہ وحی اب وجود وحی، وجود وحی روح، کمال وحی وحی. گوری برباد ہے. وہ وحی کیا بن گئی؟ روح نبی، سرکار دو عالم کی روح بن گئی. اب اس روح جب روح بن گئی وحی تو کمال کیا ہے اس روح کا؟ وحی. یہی وحی وجود میں کیا بنی؟ روح. کس کی روح؟ حضور کی روح، سرکار دو عالم کی روح. جب سرکار دو عالم کی روح بن گئی وحی تو پھر کیا ہوا؟ وجود، وجود ہے وحی روح. اس روح کا کمال وحی. میری گل سمجھ آتی ہے تھوڑی؟ کمال وحی، وجود روح.
انا والیوں میں نور ہائے 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 ہائے، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں، پھر سارے روح نبی ہے، یا علی روحوں کا روحی، یا حسن روحوں کا روحی، یا حسین روحوں کا روحی، یا حسن جسدوں کا جسد، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تو پھر یہ روح اکیلی نہیں، اس کو کہتے ہیں واحد الاصل نور، واحد الاصل نور، کیا مطلب ہوا؟ 14 ہو کے ایک ہو کے، ان سے سمجھ آنے کے لیے خوش ہو، لیکن 14 ہو کے ایک ہو کے 14، پھر مان لو ان کا وجود کیا ہے؟ روح، 14 ہے روح، اور 14 کا کمال ہے روح، اس روح کا کمال کیا ہے؟ وہی، وہ نہیں سمجھ آئے، یہ بھی نہیں سمجھ آئے، ان 14 کی روح کا کمال ہے وہی۔ اب دنیا نے یہ جو ترجمہ کیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، انہوں نے یہ ترجمہ کیا رسول پر جب وحی ہوتی ہے تب بولتا ہے، یہ جب زمانے میں آتا ہے وہ تو اس وقت سے وحی ہے، ابھی زمانہ بنا ہی نہیں۔ خوش ہو گئے رسول بنا ہی اس وقت سے ہے، ابھی زمانہ ہی نہیں بنا تھا، وقت نہیں بنا تھا، اسی لیے حجت کس سے پہلے ہوگا؟ الحجت، یہ 14 حجت خدا ہے، دلیل خدا ہے۔ الحجت قبل الخلق، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے، خدا جانے کتنا پہلے ہوتا ہے، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے، وَمَعَ الْخَلْقِ، خلق کے ساتھ رہتا ہے، وَبَعْدَ الْخَلْقِ، خلق ختم ہو جاتی ہے، حجت باقی رہتا ہے۔ آجی میرا مان کی بات کر کے میں بات کو ذرا آگے بڑھا، پوچھا کیا مولا حجت کون ہوتا ہے؟ ہر ایک آج کل حجت لکھوا رہا ہے، حجت کون ہوتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا الحجت من لا یقول لا ادری، حجت وہ ہوتا ہے جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ اگر کہہ دے میں نہیں جانتا وہ حجت نہیں، اگر کہہ دے ٹھہر جا میں سوچ لوں وہ حجت نہیں۔ کہوں آگے اگر اجازت دے کہوں، اگر وہ کہے ٹھہر جا میں بیٹی سے پوچھا ہوں وہ حجت نہیں ہوتی۔ اب ان کا ماشاءاللہ خوش ہو حیدری، دیکھیں ان کا کمال، بڑی ساری میں کہنے لگا ہوں، یہ ان کا وجود کا کمال ہے روح، اور اس کمال کا یہ جو روح وجود کا کمال کیا ہے؟ وہی۔ اور سمجھ آنے گے تھوڑی اس کا کمال ہے وہی، نہیں سمجھ آنی اور میں کی کرا کمال ہے وہی۔ کیا مطلب ہوا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کا یہ ترجمہ کیا گیا۔ رسول تب بولتا ہے جب وحی ہوتی ہے، یہ جب زمانے میں آیا ہے، یہ زمانے سے پہلے ان کا کمال وحی۔ پھر مان لو یہ وحی، دیکھیں جب جبریل آئے تب بولتے ہیں نہیں، 14 جب بھی بولتے ہیں وہی ہوتا ہے۔
सफर दाई वाले बाबा हैदरी 14 जब भी बोलते हैं क्या होती है वही होती है वही कज़ाले का है का रूहम मिन अमरिना ये मिन क्या आया मिन अमरिना ये मिन बयानिया है कि वो रूह हमारा अम्र है 14 अम्र इलाही है मामूर नहीं मैं क्या कह रहा हूं अल्लाह आमिर है हम मामूर हैं 14 अम्र है अल्लाह आमिर आमिर अल्लाह आमिर है हम मामूर हैं 14 अम्र है अल्लाह हाकिम है हम महकूम हैं 14 हुक्म है बाबा मैं आसान देख तो यार आसान ना इल्मे कलाम नहीं है मैं परेशान हो ये क्या है ये हुक्म है ये अम्र है इसीलिए कहा रूह की तस्वीर क्या फरमाई मैं बयानिया से मिन अमरिना ये रूह हमारा अम्र है 14 अम्र है अब अम्र की तारीफ ये है इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन ये 14 जिसको भी कुन कह देते 14 जिसे भी कुन कह देते हो जा वो हो जाता वो हो जाते ये अम्र इलाही अल्लाह आमिर है ये अम्र है रूह हम बिल्कुल ही हो रहा है मुश्किल चले गए फिर आप लोग बिल्कुल बैठे हो रूह हम अम्र वो रूह हमारा अम्र है अम्र के माने जो ये कहते वही हो जाता वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना ये रूह हमने वही की मैंने नहीं ये अल्लाह हम क्यों कह रहा है ताकि पता चले ये वही करने वाला मैं अल्लाह हम हूं हम कहते हैं शुमूल मसावात को हम कहते हैं शुमूल मसावात यानी बहुत सी मैं बन के मिल के फिर हम बनता ऐसा अल्लाह नहीं जिसमें मैं बहुत हूँ ये अल्लाह ने जो हम कहा अपनी अजमत के इजहार के लिए कि मैं अजीम हूं क्या मतलब हुआ ये मतलब हुआ इस 14 की वही करने के लिए अल्लाह होना जरूरी है कौन वही करेगा ज्यादा न करेगा माँ कुंता तदरी आगे बैठकर परेशान हो जाएंगे जनाब ये वही यही से 2-3 बातें और करके मैं थोड़ा सा मकसद मुकम्मल हो गया अब जनाब ये वही कौन है इनको वही करने के लिए क्या मेयार है उसका अल्लाह होना जब उसका मेयार है अल्लाह होना और कहूँ जुमला फिर अगर इसी की रिसालत का इनकार हो जाए फिर अल्लाह कहता है काफी गवाह मैं अल्लाह हूँ जब रसूल की रिसालत का इनकार हो जाए तो काफी गवाह कौन है अल्लाह तो मालूम हो गया अल्लाह की देखिए अल्लाह रसूल की गवाही के लिए एक
اللہ کا اللہ ہونا. پھر اللہ نے کہا گواہ ایک نہیں ایک اور بھی گواہ ہے. کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جس کے پاس خوش ہو بابا جس کے پاس کتاب کا علم ہو. کتاب نہیں، کتاب ہونا اور ہے، کتاب کا علم ہونا اور. کون گواہ ہے؟ جس کے پاس کتاب کا علم. وہ علم میں کون ہے؟ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. وہ رسول کا بلا فصل جانشین. میں یہیں سے ایک بات، چھوٹی سی بات، میرے رسول پاک نے لمبی بحث کر رسول پاک نے 9 سال کی عمر میں ایک کمال بتا دوں میں آپ کو. اللہ نے خود ہمیں قرآن پڑھ کے نہیں دیا. اے اللہ کلام تیرا ہے تو خود پڑھ. کلام کس کا ہے؟ قرآن کس کا کلام؟ اللہ کا. کہ رسول کی وہ زبان ہے، اسی زبان سے کلام اللہ قرآن بھی اسی زبان سے آیا، حدیث قدسی بھی اسی زبان سے آیا، حدیث نبوی بھی اسی زبان سے آیا. جب کلام 3 ہے زبان 1 ہے. زبان 1 ہے. اب قرآن کیسے بنا کہ لفظ بھی اللہ کے اور علم بھی اللہ کا. جو اللہ کے علم کو لفظ سمیت پہنچا دے اس کو قرآن کہتے ہیں. آگے ہے حدیث قدسی. علم دیکھیں علم اللہ کا، لفظ رسول کی. جو اللہ کے علم کو اپنے لفظوں میں ڈھال دے اسی کو محمد کہتے ہیں. لفظ کس کی ہے؟ رسول کی. علم کس کا ہے؟ اللہ کا. حدیث نبوی، حدیث قدسی، حدیث نبوی، علم بھی رسول کا، لفظ بھی رسول کی. زبان 1 ہے، کلام 3 ہے. اللہ نے اس دنیا میں سبب وجود بھی بنایا اور سبب بقا بھی بنایا. اگر ہماری سبب خلق ہے تو سبب کون ہے؟ اگر ہماری بقا ہے تو سبب کون ہے؟ بقا کے لیے سبب ہونا ضروری ہے، خلق کے لیے سبب ہونا ضروری ہے. اس لیے حدیث قدسی ہے، حبیب لولا کا لما خلقت الافلاک. اگر تو نہ ہو تو میں افلاک ہی کو نہ بناتا. اور نہ ماننے والوں، اگر یہ نہ ہوتے تو تم کہاں ہوتے؟ اب اگر تم ہو اور محمد کو نہیں مانتے تو تمہارا رہنا حرام. کیسے رہے؟ جس کے سبب سے بنے ہو اسے نہیں مانتے. سبب خلق بھی رسول، سبب وجود بھی ہمارا رسول. بس رسول نے کہا جناب ابو طالب سے، دیکھیے اللہ نے کہا حبیب کہتے جاؤ. رسول قرآن پڑھتا گیا، قرآن بنتا گیا. یہ وجود آپ کے پاس قرآن دو گتوں کے درمیان ہے، کس کا پڑھا ہوا ہے؟ رسول کا. اس پڑھے ہوئے رسول کو اللہ نے قرآن میں کہا بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، بغیر وضو کے ہم اسے چھو نہیں سکتے. جب بغیر وضو کے اس کو ہم چھو نہیں سکتے تو پھر وجود پیغمبر کتنا پاک ہو. غور فرمائے تو پھر وجود پیغمبر کتنا پاک ہو. اگر یہی وجود ابو طالب کی گود میں بیٹھے تو پھر ابو طالب کتنا پاک ہو. میری سمجھ آ رہی ہے؟
سرکار دو عالم نے جناب ابو طالب سے کہا چچا جان 9 سال کی عمر میں بھی بال تجارت آپ کے ساتھ لے کے شام جانا چاہتا ہوں. خدا جانے وہ مال کیسا ہوگا جس کا تاجر خود مالک شریعت خوش نہیں ہوگا کیسا ہوگا. اب لے کے جب چلا سرکار چلے قافلے کے ساتھ. اب یہ مکے سے قافلہ نکلا شام سے بالکل باہر کر کے کافی دور ایک میدان میں ایک راہب کا دیر ہے. راہب سمجھ وہ پادری جو بھی کرے اس کا ایک دیر بنایا ہے. اتفاق سے دن نکلا ہوا تھا وہ دھوپ میں بیٹھا تھا. اس کی نظر اتفاق سے اسی مکہ کے راہ پر تھی. اس نے دیکھا کہ راہ مکہ پر ایک قافلہ آ رہا ہے اور قافلے پر ایک بادل نے سایہ کیا. وہ تو خوش ہو جاؤ یار آسان ہوگی گدھا ہے. بادل نے سایہ کیا. جب اس نے سایہ دیکھا اس نے کہا پتہ نہیں ویسے رکا ہوا ہوگا لیکن جو قافلہ چلتا ہے بادل بھی اسی طرح چلتا ہے. ادھر اس نے یہ دیکھا کہ قافلے کے اوپر بادل ہے. اس کے پاس تورات تھی. تورات جو اس نے کھولی نا تورات میں لکھا ہوا تھا بادل جب بھی سایہ کرتا ہے جس شخص پر وہی خاتم النبیین ہوتا. خوش ہو جاؤ میرا بابا خوش ہو جاؤ. تھوڑی سی بات مکمل کرتا وہ خاتم النبیین ہوتا. ادھر اس نے تصدیق کی جس کے سر پہ بادل ہو وہ خاتم النبیین ہوتا. اب رسول نے اس کو تصدیق کرانے کے لیے جس قافلے میں حضور تھے 9 سال کی عمر میں آپ قافلے سے ذرا دور کافی دور چلے گئے تو بادل بھی ادھر چلا گیا. یہ خوش نہیں ہو رہے میرا بابا خوش ہونا میرا پتر. بادل بھی ادھر چلا گیا. اسے دکھانا تھا اسی آدمی تصدیق کرانا اسی آدمی ادھر چلا گیا. اس نے دیکھا یہ بادل تو ادھر چلا گیا. اس کا مقصد ہے یہی شہزادہ ہی خاتم النبیین ہے تورات کے حوالے سے. پھر سرکار واپس آئے نا جب قافلے میں پھر بادل قافلے میں آ گئے. پھر رسول ایسے ادھر نکل گیا. جو ہی گیا تو بادل پھر ادھر چلا گیا. جب آئے تو پھر بادل پھر واپس آ گیا. اسے تصدیق ہو گئی. اس نے کہا یہ جو بچہ آ رہا ہے یہی خاتم النبیین ہے. اس کے سر پہ جو بادل کا سایہ ہے جو ہی آگے ان کے دروازے کے سامنے پڑاؤ تھا. یہ قافلہ رکا. اس نے آدمی بھیجا سردار قافلہ کو کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں. خدا گواہ ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام چلے اور چل کے اس کو ملنے کے لیے جب آئے نا ہم میرے پاس دیکھ لو کتنی دیر تک راہب جناب ابو طالب کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے یہ آپ کو حسن کہاں سے ملا. اور خوش ہو جاؤ میرا پتر خوش ہو. آپ کو یہ حسن کہاں سے ملا؟ سرکار نے فرمایا یہ ہمارا موروثی ہے. اس راہب نے کہا سے کہ آج ساری جتنی قافلہ ہے پورے قافلے کا کھانا ہمارے. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا میں کئی دفعہ میں قافلہ لے کے آیا ہوں. میں آج بھی سردار قافلہ ہوں. آپ نے ہماری کبھی پہلے دعوت نہیں کی آج کیوں کر رہے ہیں؟ راہب نے کہا جو کچھ میں نے آج دیکھا ہے وہ پہلے نہیں دیکھا. خوش ہو جاؤ میرا پتر خوش ہو جاؤ. تھوڑا منا جشن بھی منانا. اس لیے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے. اس نے وقت دیا. سارے یہ دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا. راہب دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا. جو بھی آتا ہے اسے مل کے اندر آتا ہے.
رسیو کرتا ہے، بھیجتا اندر چلو تشریف لے جاؤ. جناب ابو طالب علیہ السلام آئے، سارے آئے. جب سارے آئے اور میرے آئے پاس دیکھو راہب وہیں کھڑا ہوا. جناب ابو طالب نے کہا جنہوں نے آنا تھا وہ سارے آ گئے. راہب کہتا ہے جن کے لیے دعوت کی ہے وہ تو آیا ہی نہیں. خوش ہو جاؤ میرا بابا، خوش ہو جاؤ. جن کے لیے دعوت کی ہے وہ تو آیا ہی نہیں. انہوں نے کہا وہ چونکہ امین ہے، ہم جتنی امانتیں ہیں وہ امانتیں ہم نے مختلف لوگوں کی تھی، انہیں امین بنا کے اپنی امانتوں کا امین بنایا ہے. اس نے کہا میں اپنے امین بھیجتا ہوں، خیانت بالکل نہیں ہو. ان کو بلایا جائے. اب میں لفظ کہوں، جو ہی میرا آقا داخل ہوئے نا اندر، جناب ابو طالب کھڑے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور میری گل سن لو، سمجھو میرا پتر. جو ہی کھڑے ہوئے سارے کھڑے ہو گئے، راہب سارے جتنے تھے سارے کھڑے ہو گئے. جو ہی جناب ابو طالب بیٹھے، سرکار دو عالم ابو طالب کی گود میں بیٹھے. ہن جشن منا لو. میں جملہ کہوں، اسی راہب نے آگے بڑھ کے ابو طالب سے کہا آپ کو مبارک ہو. آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. کہا تورات میں لکھا ہے کہ وہ تو یتیم ہوگا. فرمایا ہاں میں ان کا چچا ہوں، ان کا یہ میرا بیٹا ہے. دیکھیں جو رسول کو اپنا بیٹا کہہ سکے اسی کو ابو طالب. ہاں یہ میرا بیٹا ہے. سرکار دو عالم یہ کہہ کے راہب میں آ کے جناب ابو طالب سے کہی لفظ آگے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ابو طالب آپ کو مبارک ہو، یہی بیٹا خاتم النبیین ہے. ہم جملہ کہوں، اے جشن منانا کہوں، حیدری. جب کہا نا راہب نے یہی بیٹا خاتم النبیین ہے، جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا صرف بادل دیکھا، ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں. تھوڑی سی بات ایک اور، ہماری کتاب بھائیوں کی کتاب ہے الاربعین عربی، اور مشکل نہیں پڑی. تھوڑی سی بات ختم. الاربعین میں روایت ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کن کے گھر آئے تھے. علم یجد کا یتیمن یہ ذرا آسان تھی، میں نے کہا ذرا مشکل پڑے، شاید ماحول ایسا ہے. صحیح کو سنانا آپ کو پریشان کیا، خیال تھا. بس جناب ابو طالب کے گھر جب رسول خدا آئے، جناب علی علیہ السلام کی ماں کا کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت اسد. اللہم صلی. ایک لفظ مجھے کہنا میرا بابا، فاطمہ بنت اسد کن کی ماں؟ جناب علی علیہ السلام کی ماں. شاہجی پوری تاریخ میں جتنی تاریخ دنیا ہے اس میں جتنا احترام مفسرین اور لکھنے والوں نے کہا ہے، جتنی عزت جناب فاطمہ بنت اسد کو ملی ہے کسی بیوی کو نہیں. کیوں کہ رسول بھی سے ماں کہتا تھا، اور علی بھی سے ماں کہتا تھا. پھر ابو طالب کی ماں کا کمال کیا ہے؟ اسی ماں کے بارے میں ایک جملہ کہوں. دیوار کعبہ شک ہو گئی، لمبی بات نہ کر. فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی، غابتاً ابصارنا، ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئی. والتزق الحائط، تو دیوار مل گئی، دیوار کعبہ مل گئی. اے جلدی بات ساری حدیث میں چھوڑ کے این جوف کعبہ، این جوف کعبہ، درمیانی کعبہ، نقطہ کعبہ، جہاں سے خود علی نے زمین بچھانے کی ابتدا کی.
یہ زمین بچھانے والا کون ہے؟ چوتھے آسمان پہ سورہ آسمان بچھانے والا کون ہے؟ بیت المعمور بنانے والا کون ہے؟ اب چاچا پریشان ہو رہے ہیں، جانا جناب بی بی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ عین جوف کعبہ میں جب جناب علی کی آمد کا وقت آیا اس دنیا میں، یاد کرا ہے ہماری طرح نہیں آتے، لمبی میں نے قرآن کے پتہ نہیں کتنا آدھا قرآن پڑھ دیا۔ بی بی فرماتے ہیں جب علی علیہ السلام کی آمد کا وقت آیا مجھے اونگ آ گئی، اللہ کہتا ہے مجھے اونگ بھی نہیں آتی، جو ہی اونگ آئی نا بی بی کہتے ہیں اب جو میں نے آنکھ کھولی دیکھا ایک بچہ سجدے میں پڑا، دیکھا تو ایک بچہ سجدے میں پڑا ہوا، جس کا آنے والا بچہ آئے بھی کعبہ میں اور ہو بھی سجدے میں، ماں کتنی خوش ہوئی۔ سیدہ پاک نے جناب علی کو اٹھایا، اگر آپ سن سکے ہیں تو بہت اچھی بات، نہیں تو ابھی بات سن لیں۔ جو ہی اٹھایا نا ماں نے جناب علی کو، علی کی آنکھیں بند، مولا علی آنکھیں کھولو، سامنے امی ہے نا اپنی ماں ہے، جناب علی نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن نہیں کھولی آنکھیں، جب 3 دن نہیں کھولی نہ نہیں، آخر اس کا راز کیا ہے؟ جتنی جناب علی آنکھیں بند کرتے گئے ماں کی توجہ بڑھتی گئی، نظر ہی چہرے پر ہے، علی یہی چاہتے تھے میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تاکہ میری ماں مصروف عبادت بھی رہے۔ یہ ہم ایک اچھی گل سنا کے ایک دوسری اور اچھی گل سنا کے مکمل کر لیتے ہیں۔ جناب علی نے میرے پاس لکھا ہے رسول خدا کی زبان چوسی، ماں کا دودھ نہیں لیا۔ رسول خدا کی زبان، جناب رسول خدا کی زبان چوس لی، ماں تو موجود ہے، دودھ نہیں پیا، اتنا بڑا مجھے میرا بہت اور چیز میں صحیح کو سنانا چاہتا ہوں جہاں سے، تاکہ مجھے انشاءاللہ خواب میں بتا دیں گے، یقیناً بتا دیں گے، اتنا بڑا جملہ میں کہنے لگا صحیح کو سنانے کے لیے، پہلی مرتبہ ملاقات کی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں میں سنا لوں تھوڑا سا اپنی بات ان تک پہنچ جائے۔ اب جناب علی نے حقیقی ماں کا دودھ چھوڑ کر رسول خدا کی زبان چوس کر یہی بتایا ہے لوگوں، جس کا زبان میں نے ماں کا دودھ چھوڑ کر چوسی ہے اس نے کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیا۔ میرا خیال ہے تھوڑی سی اور ایک جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے رسول خدا کو جو کھجور کا درخت تھا جناب ابو طالب کے گھر میں، کھجوریں گرتی ہیں، بی بی روز لے کے دھو کے رکھتی تھی، سرکار روش فرماتی انہیں پسند تھی اور پھر ماں کے ہاتھوں سے پسند کو۔ ایک دن بی بی کہتی کہ میں ابھی اٹھنے والی تھی، میں نے دیکھا رسول گئے، رسول پاک جا کے اس کھجور کے نیچے پڑی ہوئی کھجوریں نہیں اٹھائی، کھجور کو اشارہ کیا، کھجور نے جھکنا شروع کر دیا۔ خوش ہو میرا مطلب، خوش ہو، کھجور نے جھکنا شروع کر دیا۔ یہ جھکنا جو تھا یہی ماں کو دکھانا تھا، کھجوریں کھلانا مقصود نہیں، جھکنا دکھانا تھا۔ جو ہی جھکنا شروع ہوا سرکار نے وہاں سے 2 کھجوریں لی اور واپس کھجور چلی گئی، رسول اللہ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئے۔ جس ماں نے کھجور والا معجزہ دیکھا ہو
کتنی خوش ہوئی. جناب ابو طالب کے کمرے میں آئی. وہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے. برآمدے میں آ کے کھڑے ہو کے انتظار کرنے لگی. ایک میں لفظ کہوں اگر آپ سمجھ جائیں گے. انتظار میں آئیں کہ ابو طالب علیہ السلام آئیں تو ایک حیا کی دستک ہوئی. دستک سے سمجھ گئے کہ دستک ہی بتا رہی ہے. جس نے دستک دی جلدی جو جا کر جناب فاطمہ بنت اسد نے دروازہ کھولا نا. جناب ابو طالب نے جلدی اندر قدم رکھتے ہوئے کہا فاطمہ بنت اسد آج آپ کا جلدی دروازہ کھولنا دلیل ہے کہ کھجور والا معجزہ دیکھ لیا. پروردگار فیض محمد و آل محمد. یہ جو میرے بات ہے جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو تمنائیں آپ لے کے دل میں آئی ہیں ان تمناؤں میں آپ کو فیض الفرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء و مومنین کے لیے ٹھیک ہے اور اپنے عزیزوں کے لیے ان کے حوالے سے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم